السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج پوری دنیا نے دیکھا کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے امجد صابری صاحب کو دی وہ تو خوش نصیب ترین لوگوں کو بھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا۔ نہ صرف ہر آنکھ اشبار تھی بلکہ دعا گو بھی تھی، اور پورے ملک میں لوگوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ جو وہاں پہ نہیں بھی موجود تھے وہ بھی ان کے لیے دعا گو تھے۔ امجد صابری صاحب کی اس شہادت نے بہت سے سوالات جو ہیں وہ سب کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اور بالخصوص جو ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس، ہماری افواج، ان سب کے لیے سوالیہ نشان چھوڑے ہیں۔ آج یو پی اے جو پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا ایک گروپ ہے پورے پاکستان کے میں آپ کو بتاؤں، یہ چند ایک لوگ نہیں، انہوں نے پہلے نماز جنازہ میں شرکت کی، وہاں پہ پہلے ان کے گھر گئے، اس کی قیادت جو تھے وہ سید مبشر امام صاحب کر رہے تھے، اور دیگر تمام آرٹسٹ برادری جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی وہاں پہ، اور جو نہیں جا سکے ان کے بہاف پہ بھی ان لوگوں نے ریپرزنٹیشن کی، اور وہاں سے واپس آ کے ہنگامی طور پہ ایک یو پی اے کا اجلاس ہوا۔ اس میں جو ہے پورے ممبرز تو نہیں میٹنگ کے شارٹ نوٹس ہونے کی وجہ سے شرکت کر سکتے تھے، لیکن جن ممبرز نے وہاں پہ شرکت کی وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہر یو پی اے والے کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا۔ وہ وہاں اپنی ذات میں اکیلے نہیں ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو صرف ان کی ذات سے یا ان کے کام سے منسلک ہو۔ وہ ہر آرٹسٹ، ہر کریٹیو آدمی اور مرد اور عورت، اور ہر پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور جو ہنرمند ہے اس کے بہاف پہ وہ بات کر رہے تھے۔ اور اس میٹنگ کے اختتام پہ یو پی اے کی جانب سے فخر عالم صاحب نے، فخر عالم ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں اور بہت ویل نون انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہمارے آرٹسٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں، انہوں نے ایک میسج دیا۔ پہلے میں وہ میسج آپ کو سنواتا ہوں، پھر میں آپ کو اپنے مہمانوں کی بات سنواتا ہوں۔ واچ دس۔ جناب، ہم تمام آرٹسٹ کمیونٹی جو ہے وہ امجد صابری کی شہادت پہ شدید غم و غصے کا شکار ہیں، اور یہ بات واضح طور پہ ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جب اپنے ملک کے اعلیٰ عہدیداروں سے، سرکاری افسران سے، بڑے بڑے وی آئی پی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی وی آئی پی سیکیورٹی ملتی ہے اور ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں، بڑے ہائی رسک زندگی گزارتے ہیں، ہمیں لوگ پہچانتے ہیں، کہیں پہ بھی گولی مار دی جا سکتی ہے، اس لیے ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے اور یہ پولیس اسکارٹ ہوتا ہے۔ تو جناب آج امجد صابری کے جنازے کے بعد، اس کی تدفین کے بعد واضح طور پہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ جو لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے کہ امجد صابری کتنے ہائی پروفائل انسان تھے، اور میرے یہ جتنے بھی آرٹسٹ کولیگز ہیں اور بہت سے اور جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہم سب بھی ہائی پروفائل ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو گویا اب اسی لاجک کے تحت، جو لاجک آپ ہمارے اوپر پیش کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہائی پروفائل ہیں اور آپ کی زندگی بہت اہم ہے، تو جناب اسی لاجک کے تحت ہم بھی بہت ہائی پروفائل ہیں، چونکہ ہم ہر روز ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور ہمیں آپ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اسی لاجک کے تحت وہی بلٹ پروف گاڑی اور وہی موبائل جو آپ کے ساتھ آگے پیچھے چلتی ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے سے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی سیکیورٹی دی جائے، وہی بلٹ پروف گاڑی دی جائے، اور وہی پولیس ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی آپ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں اور آپ اپنی پولیس اسکارٹس کو حکومت کے پاس واپس کر دیں، تاکہ ہمارے دل کو یہ تسلی رہے کہ آپ اور ہم برابر کے ولنریبل ہیں کراچی کی سڑکوں کے اوپر۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے احتجاج کو آگے مزید ملٹیپلائی کریں گے، اور ہم اپنی میڈیا کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر مزید آگے کا ایکشن اور رد عمل طے کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ یا تو سب کے لیے برابر کی سیکیورٹی یا پھر سب کے لیے برابر کی ولنریبلٹی، بیکاز ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور ہم سب کی زندگی برابر کی۔ فخر عالم، آپ ایک بات بھول گئے یہاں پہ بتانا لوگوں کو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بتائی جائے، وہ یہ کہ کسی بڑے سیاستدان نے انکلوڈنگ دی چیف منسٹر اس جنازے میں شرکت نہیں کی، اور مذمتی بیانات یہ سارے دیتے رہتے ہیں۔ اور اب میں عام آدمی کی طرف سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے تو آرٹسٹ برادری کو ریپرزینٹ کیا، پوری برادری کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں اب عام آدمی کی جانب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب سارے پروٹیسٹ کریں گے،
اگر ہمارے گھروں میں بتی نہ ہو اور ان کے گھروں میں اگر بتی ہو, اگر پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں جل رہی ہو اور وہاں پہ ضیافتیں اڑائی جا رہی ہو, تو اس کا بھی احتساب ہوگا. ہمارا تو صدر ایسا ہے کہ اس کی تصویر دیکھ کے بیرون ممالک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری امداد کرنی ہے. ہم تو ایسی قوم ہم بن چکے ہیں کہ جہاں پہ جاتے ہیں ہم کچھ مانگنے ہی جاتے ہیں. اور اب اگر یہ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے, بجلی نہیں دے سکتے, پانی نہیں دے سکتے, صحت نہیں دے سکتے, ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, تو پھر ان کے بچے بھی جاہل رہیں گے, ان کے بچے بھی ان پڑھ رہنے چاہیے, اور ان کے گھروں میں بھی بتی نہیں ہونی چاہیے, اور ان کے چولہے بھی گیس کی وجہ سے بند ہونے چاہیے. میرے ساتھ سمیع ابراہیم ہے, میرے ساتھ عارف حمید بھٹی ہیں, دونوں میرے سینئر کالیگز رہے ہیں اور میرے بڑے عزیز دوست ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سمیع صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں میری بات سے؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور جو کراچی کے لوگ جس انداز میں نکلے ہیں باہر, ایک آپ نے بیچ میں کہا کہ کوئی چیف منسٹر نہیں تھا, کوئی منسٹر نہیں تھا, اگر وہ جاتے نا وہاں پہ تو جو دھگت ان کی بنی تھی پوری قوم دیکھتی. وہ وہاں پہ اس کا مطلب ہے وہ لوگوں میں سے نہیں ہے, وہ لوگوں میں سے نہیں ہے, نہ لوگ ان کو اب اپنا قائد سمجھتے ہیں. وگرنہ اگر پاپولر لیڈر ہوتا تو وہاں پر پہنچتا کم از کم یہ بتانے کے لیے کہ میرے دل میں بھی دکھ ہے, یہ تو سہمے ہوئے اپنے گھروں میں اپنی سیکورٹی ہسپتالوں میں بند. عید کے بعد یہ جو بات آپ نے جو سنوائی ہے فخر عالم کی, اور جس طرح عوامی جو رد عمل سڑکوں میں لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں, اور اس نظام کو بچانے کے لیے یہ جو نواز شریف والا وہ نہیں کہ ووٹ کی طاقت سے لوگ اپنے نمائندے سے لوگ چنتے رہے ہمیشہ سے, اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا لوگوں کے لیے آخری کہ وہ ان لوگوں کو رخصت کریں جو جمہوریت کے نام پر جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ چند لوگوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہوا, میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ باہر نکلیں گے. اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو ٹی او آر کمیٹی سے علیحدہ کر لیا. سیاستدانوں کے اندر بھی جو عوامی غم و غصہ ہے اس کا ادراک انہیں ہو گیا کہ اب they have to be on the right side of the aisle, کیونکہ اگر وہ عوام سے ہٹ کے دوسری طرف جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. بٹی صاحب, آپ نے سنا فخر عالم صاحب کو, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن. فخر عالم صاحب نے جو بات کی ایک ایک بات حقیقت ہے, لیکن کاش یہ اس پہ قائم رہیں. اور سارے رہیں گے, میں جانتا ہوں ان لوگوں کو. یہ جتنے لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے تصویر میں لوگ ہیں سارے میرے دوست ہیں, میں آپ کو حلفاً بتا سکتا ہوں کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے. میں آج گزارش یہ کرنے لگا, اس پاکستان کے بچانے کا حل یہ ہے. یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, 5-5 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے, 4-4 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے, اور سرکاری 8-8 ملازم لیے ہوتے ہیں. بھائی یہ ملازم لو ان سے واپس, اور عام شہریوں کی حفاظت کے لیے لگاؤ. مجھے بتائیں نا, کیا میاں نواز شریف صاحب جو 5-6 3.5 ہزار ملازمین ہیں, یہ اپنے پرائیویٹ گارڈ نہیں رکھ سکتے؟ دیگر وزراء اپنے نہیں رکھ سکتے؟ چودھری نثار صاحب نہیں رکھ سکتے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں رکھ سکتی؟ اور بھائی تم تو افورڈ کر سکتے ہو, تو آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں. جو ہسپتالوں میں پارکوں میں جا رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے, بٹی وہ کیا اشرف صاحب, مخلوق نہیں ہے؟ آپ تو بیورو چیف بھی ہیں, تو آپ کو تو لاہور کی اچی پچی کا پتہ ہے. میں اس وقت کراچی نہیں, میں لاہور کی, آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ کے تھانوں میں 62% نفری جو ہے وہ وی آئی پی اور پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ لگی ہوئی ہے, عوام کے لیے تو ہے ہی نہیں. وہ مبشر صاحب, اس ملک نے بچنا اسی صورت میں ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا تھا, جتنی سیکورٹی ایک عام شہری کو صرف اتنی ان کو ملے, آج ہی چاہے وہ صحافیوں کو بھی ملی ہے, ساری سٹوری وڈرا کرے سیکورٹی اور عوام شہریوں کے لیے لگائے. چاہے جرنلسٹ بھی لیے پھرتے ہیں ان سے بھی واپس لیں, بالکل ہے, پالیٹیشنوں سے بھی لیں, یہ ججوں سے بھی لیں. افورڈ کر سکتے ہیں, اتنی سیلری ہے بھائی, آپ 4 گارڈ رکھ لو. میری بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوگی تو ان کو پتا چلے گا نا کیا کہ زندگی کتنی سسکتی ہے. روڈوں پہ جا کے لوگوں کو کس طرح خوف زدہ کرتا ہے. مرنے سے پہلے لوگ مر جاتے ہیں کہ ادھر ڈاکو نہ آ جائے, ادھر دہشت گرد نہ آ جائے. ہم مرنے سے پہلے ہی روزانہ مر رہے ہیں. اس ملک کو ہمارے بچے گھر نہیں پہنچتے نا تو ہمیں فکر ہو جاتی ہے, جتنی سکھر جان خشک ہو جاتی ہے. کہ علاقوں میں خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ان کے گھروں سے جنریٹر اٹھا لو. بیوروکریسی تمام کے اور پالیٹیشنوں کے, ان کے گھر بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہو جتنی میرے اور کسی گاؤں میں ہوتی ہے. قسم خدا کی پاکستان 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. ادروائز یہ ڈاکو لٹیرے عوام منتخب تو نہیں کرتے. کیا آپ یو پی اے کی اس اپیل پہ جرنلسٹ برادری کھڑی ہوگی جو آج فخر عالم؟ میری تو اللہ, میں تو اپنے لیے کھڑا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں, میں حکومت سے کوئی فیور لوں تو مجھے گولی مار دیں, لیکن جتنے جرنلسٹوں کو دیا پالیٹکس, تمام سیکورٹی واپس لے کے عام شہریوں کی لگائی. 90% لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو دے. یہ بڑے لوگ اپنے گارڈ افورڈ کر سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, ان کو سیکورٹی بھی مل جائے گی. او بھائی, نہ تم پاکستان میں رہتے ہو, نہ جینا تمہارا پاکستان میں, نہ مرنا تمہارا پاکستان میں, نہ پراپرٹی تمہاری پاکستان میں, نہ تمہارے بچوں کا علاج پاکستان میں, نہ تمہارا علاج پاکستان میں, نہ ایجوکیشن تمہاری پاکستان میں, تو پاکستان کی سیکورٹی کیوں استعمال کرتے ہو؟ صاحب اگر گیس ہو جائے پیٹ میں
تو اس کا علاج تو باہر ہی ہونا چاہیے نا, یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں گیس پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا نا, کاش یہ کہتے ہیں نا عوامی لیڈر ہے پھر چلے جاتے صاحب, سب کی شہادت کے لوگ مار مار کے درگت بنا دیتے, انہیں اصلیت پتہ چل جاتی. یہ وہاں جاتے ہیں جہاں پہلے کمانڈو اپنے سفید کپڑا پاجات میں بھیجے, وہ ان کی سکوٹ کا حصار بنا لیتے ہیں اور اپنے مراسی بنا لیتے ہیں, آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے, پھر اپنے لیڈر وہاں پہنچتے ہیں. یہ عوام کو کہاں سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں کہنا آ کے مال روڈ پہ 1 منٹ کھڑے ہو کے دکھائیں. میں اور آپ ابھی جاتے ہیں پوری رات فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہیں گے, لطیفے پہ پوری رات سنا دیں گے, کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے. یہ تو اتنے بدقسمت لوگ ہیں, اپنے گھروں کے باہر نہیں کھڑے ہو سکتے, اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتے کہ دہشت گرد نہ آ جائے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مبشر, یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اپنے امیر آدمی اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھ لے, پوری دنیا میں سوسائٹیز میں آپ جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے وہاں پہ عام آدمیوں کو یا کسی آدمی کو بھی سیکیورٹی کے لیے اس طرح اپنا سیٹ اپ نہ ان کو بنانے کی اجازت ہوتی ہے نہ وہ بناتے ہیں. صرف جو سیلیبریٹیز ہیں, جیسے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں, یا جو حکمران لوگ ہیں, ہاں جی, ان کے بھی آپ یہاں پر فینس پاگل ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو لوگ گنے لہراتے ہوئے ڈالوں میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, پجاروز میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گولیاں چلاتے ہیں, وہ لوگوں کو مارتے ہیں. اس ملک میں واقعات ہو چکے ہیں یہاں پر سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے, ایکسچینج آف فائر سے غریب آدمی مرتے ہیں. گیلانی صاحب کے جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ جو ٹکرے مارتے ہیں روڈوں پہ لوگوں کو کہ ہٹو ہٹو آگے سے. یہ جو کانسیپٹ ہے ان کو اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر ان کو آپ فراہم نہ کریں سیکیورٹی تو ان کو احساس ہو. 70 کروڑ روپے کی دیوار بن رہی ہے جاتی عمرہ میں, 4 فٹ چوڑی ہے, سٹیل اس میں لگا ہوا ہے, اس کو کوئی بم بلاسٹ بھی کر کے تو آپ اندر نہیں جا سکتے, اور پاکستان کے عوام کے خرچے سے وہ بنائی جا رہی ہے کیونکہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا. مجھے یہ بتائیں, جو آدمی اتنی 4 فٹ کی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے رہے گا, اس کو میری اور آپ کی سیکیورٹی کا کیا احساس ہوگا؟ ہم یہ جو باتیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے, سب اچھا لگ رہا ہے, سب اچھا لگ رہا ہے. مبشر صاحب 29,000 کنال کا لان نظر آ رہا ہے. مبشر صاحب آپ آئی جی آفس میں مشکل ہے جانا, انڈین ایمبیسی میں جانا آسان ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ جو آپ کے قائد ہیں, ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ان کو جا کے ریگل میں دہی بھلے کھا کے دکھائیں, دہی بھلے والے ان کو مارنے لگ پڑے گا. ان کو یوسف فلودے والے کا فلودہ کھا کے دکھائیں. یار یہ بس لاچار لوگ ہیں, یہ صرف ٹی وی پہ آ کے حاکم ہے, بیوروکریسی ان کی غلام ہے, انہیں پتہ ہی نہیں حقیقی زندگی کیا ہے, یہ حقیقت سے بہت دور رہتے ہیں. انہوں نے 2 روپے 4 روٹیاں لیتے ہوئے پیسے کم نہیں کبھی پڑے ان کے گھر کبھی بجلی کے بل نہ دینے کی وجہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے. انہیں کیا پتا ہے عوام کا, اس عوام کا واسطہ کیا ہے؟ ان کیس اگر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ابھی جوائن کیا, لیٹ جوائن کیا ہے, تو آج یو پی اے کے اجلاس کے بعد جو وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی وہ یو پی اے کے تمام ممبرز کی جانب سے جناب فخر عالم صاحب نے وہ دی, اور میں نے ابھی وہ چلائی اور میں دوبارہ چلا رہا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے. اور فخر عالم صاحب, آپ کو میں یہ اطلاع کر دوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. واچ دس. جناب, ہم تمام آرٹسٹ کمیونٹی جو ہیں وہ امجد صابری کی شہادت پہ شدید غم و غصے کا شکار ہیں, اور یہ بات واضح طور پہ ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اب مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جب اپنے ملک کے اعلیٰ عہدیداروں سے, سرکاری افسران سے, بڑے بڑے وی آئی پی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی وی آئی پی سیکیورٹی ملتی ہے اور ہمیں نہیں ملتی, تو ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں, بڑے ہائی رسک زندگی گزارتے ہیں, ہمیں لوگ پہچانتے ہیں, کہیں پہ بھی گولی مار دی جا سکتی ہے, اس لیے ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے اور یہ پولیس اسکارٹ ہوتا ہے. تو جناب آج امجد صابری کے جنازے کے بعد, اس کی تدفین کے بعد واضح طور پہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ جو لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے کہ امجد صابری کتنے ہائی پروفائل انسان تھے, اور میرے یہ جتنے بھی آرٹسٹ کولیگز ہیں اور بہت سے اور جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہیں, ہم سب بھی ہائی پروفائل ہیں اور ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. تو گویا اب اسی لاجک کے تحت جو لاجک آپ ہمارے اوپر پیش کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہائی پروفائل ہیں اور آپ کی زندگی بہت اہم ہے, تو جناب اسی لاجک کے تحت ہم بھی بہت ہائی پروفائل ہیں, چونکہ ہم ہر روز ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور ہمیں آپ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. تو برائے مہربانی اسی لاجک کے تحت وہی بلٹ پروف گاڑی اور وہی موبائلز جو آپ کے ساتھ آگے پیچھے چلتی ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے سے, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی سیکیورٹی دی جائے, وہی بلٹ پروف گاڑی دی جائے اور وہی پولیس ہمارے ساتھ موجود ہو. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی آپ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں اور آپ اپنی پولیس اسکارٹس کو حکومت کے پاس واپس کر دیں, تاکہ ہمارے دل کو یہ تسلی رہے کہ آپ اور ہم برابر کے ولنریبل ہیں کراچی کی سڑکوں کے اوپر.
اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے احتجاج کو آگے مزید ملٹیپلائی کریں گے اور ہم اپنی میڈیا کو اپنے ساتھیوں کو لے کر مزید آگے کا ایکشن اور رد عمل طے کریں گے. گزارش یہ ہے کہ یا تو سب کے لیے برابر کی سیکیورٹی یا پھر سب کے لیے برابر کی ولنریبلٹی, بیکاز ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور ہم سب کی زندگی برابر کی. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ایک آپ کو میں بریکنگ نیوز دوں گا اور میرے دونوں مہمانوں کے لیے بھی وہ بڑی خبر ہوگی. سمیر ابراہیم اور بڑی صاحب, آپ دونوں کو میں بتاؤں کہ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورس کمپنیوں میں دوہری شہریت, وزارت کے حامل ایم ڈیز اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کا جتنا نیچرل ریسورس ہے, جتنی آپ کے معدنیات ہیں, اتنا زیر زمین جتنے ذخائر ہیں, جتنے وہ ہم نے ان لوگوں کو دے دیے ہیں کہ جو اپنی من پسند کمپنیوں کو اور اپنے من پسند ممالک کو وہاں پہ خوش کرنے کے لیے کانٹریکٹس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورس کے نیچے جتنی بھی پبلک سیکٹر کمپنیز کام کر رہی ہیں ان میں بہت سے سی ای او اور ایم ڈیز دوہری شہریت رکھتے ہیں اور ان کی فیملیز بھی بیرون ملک ہی رہتی ہیں, وہ پاکستان میں نہیں رہتی. پیٹرولیم سیکٹر جس پہ 80% ملکی توانائی کا انحصار ہے اور یہ انرجی سیکٹرز کے سی ای اوز اور ایم ڈیز کے رحم و کرم پہ ہے, ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کا کوئی رشتہ دار نہ ان کا کوئی اثاثہ. ان کے پاس امریکہ, کینیڈا اور برطانوی شہریت ہے, ان کے اثاثے اور خاندان بھی وہیں پہ ہیں. مثلا حامد میر جو او جی ڈی سی ایل کے سی ای او اور ایم ڈی ہیں, ان کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے. شاہد اسلام جن کو غیر قانونی طور پہ گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا ایم ڈی لگایا گیا, ان کی بھی برٹش نیشنلٹی ہے. شاہد اسلام خاقان عباسی کے قریبی جانے پہچانے ہیں اور انہوں نے جی ایچ پی ایل میں ایم ڈی کی پوسٹ کے لیے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا تھا, حتیٰ کہ اپوائنٹمنٹ کے وقت وہ اوور ایج تھے اور ان کو پھر بھی رکھ لیا گیا. جی ایچ پی ایل حکومت کی ملٹی بلین اثاثوں کی کمپنی ہے جس کے 100 لائسنس مختلف ای این پی کمپنیوں کے ساتھ ہیں. وامق بخاری امریکن نیشنلٹی ہے ان کے پاس, یہ بھی پاکستان کی دوسری بڑی کمپنی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پی پی ایل کو ہیڈ کر رہی ہیں. اب آپ بتائیں کہ پی پی ایل کیوں پرائیویٹائز نہ ہو, ٹھیک ہے نا. وامق بخاری کو بھی قوانین اور اصول بالائے طاق رکھ کر اس پوزیشن پہ اپوائنٹ کیا گیا اور اس وقت وہ وامق بخاری اوور ایج تھے. پی پی ایل ملک کی بڑی گیس فیلڈز کو بھی چلاتی ہے. پی پی ایل سے روزانہ 1 بلین کیوبک فٹ گیس نکالی جاتی ہے جو کہ ملکی گیس کا 20% حصہ بنتا ہے. اور پی پی ایل 8 پیداواری فیلڈ چلاتی ہے جس میں سوئی, کن کوٹ, ادی, مزرانی, چاچر, آدم ویسٹ اور کنزا شامل ہیں. پھر خالد رحمان سوئی سدرن گیس کے ایم ڈی ہیں, کینیڈین نیشنل ہیں. اس سے پہلے 2 ایم ڈیز عظیم اقبال صدیقی اور ظہر صدیقی امریکن نیشنل سے. آپ کا ہم نام عارف حمید جن کو حال ہی میں ایس این جی پی ایل کی ایم ڈی کی پوسٹ سے ہٹایا گیا ہے, ان کی شہریت بھی کینیڈین ہے. زاہد مظفر وزارت پیٹرولیم کے ایڈوائزر اور او جی ڈی سی ایل کے چیئرمین بھی ہیں. یہ زیادہ تر یو اے ای میں رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹوں کے ساتھ بھی کاروبار کر رہے ہیں. ان کے پاس نہ تو کوئی ٹیکنیکل تجربہ ہے نہ کوئی انتظامی تجربہ, صرف سادہ گریجویٹ ہے. زاہد مظفر نے اپنے کریئر کا آغاز ای این پی کمپنیز میں معمولی نوکری سے کیا, پر اپنے بھائی کی بدولت غیر معمولی ترقی پر تیزی سے کرنا شروع کر دی. حالانکہ یہ نان ایگزیکٹو او جی ڈی سی ایل کے چیئرمین ہیں, پھر بھی چیئرمین سیکریٹریٹ ایم ڈی او جی ڈی سی ایل کے مقابلے میں چلا رہے ہیں. ساتھ ہی نہ چاہتے ہوئے ریگولر سی ای او ایم ڈی او جی ڈی سی ایل کو گزشتہ 2.5 سالوں سے تعینات نہیں کیا گیا کیونکہ ایکٹنگ ایم ڈی چیئرمین کی ہدایت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. زاہد مظفر کمپنی کے ہر معاملے میں مداخلت کرتے, او جی ڈی سی ایل ملازمین پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے شو کرواتے ہیں کہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے قریبی ہیں, جبکہ فورن ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں تو غلط بیانی کرتے ہیں اور اپنا تعارف وزیر اعظم کے ایڈوائزر کے طور پہ بھی کرواتے ہیں. مبین سولت جو انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم آئی ایس جی ایس ایس ایل میں ایم ڈی ہیں, ان کی شہریت بھی کینیڈین ہے. مبین سولت آئی ایس جی ایس ایس ایل کے ساتھ 2 نئی بنائی گئی کمپنیز پاکستان ایل این جی ٹرمینل لمیٹڈ اور پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کا اضافی چارج بھی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ٹاپی کے پروجیکٹ اور آئی پی پروجیکٹ گوادر پہ, ایل این جی ٹرمینل, گوادر نواب شاہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ, ساؤتھ گیس پروجیکٹس, یہ تمام منصوبے ان کے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں اور یہ تمام منصوبے $10 بلین سے زائد مالیت کے ہیں. شیخ عمران الحق پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی لمیٹڈ کے ایم ڈی بھی دوہری شہریت رکھتے ہیں. اس سے پہلے اینگرو پرائیویٹ لمیٹڈ میں تھے
اور آئل مارکیٹنگ کمپنی میں کام کرنے کا ان کا کوئی الحمدللہ تجربہ نہیں تھا. پاکستان انرجی سیکٹر کا مستقبل کیسے محفوظ ہو سکتا ہے جب ایم ڈیز اور سی اوز کی اہم پوزیشنز ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں, جن کا مقصد ہی یہاں پہ پیسہ کھٹا کرنا اور بیرون ملک اس کو منتقل کرنا ہے, ایکچوئل منی لانڈرنگ کروانا اور پاکستان کے اثاثے اونے پونے داموں پہ, کوڑیوں کے داموں پہ غیر ملکیوں کو بیچ دینا. تبھی پرائیویٹائزیشن. دیکھیں آپ نے یہ جو زاہد مظفر صاحب کا نام لیا ہے نا, یہ قریبی عزیز ہیں ان کے اسحاق ڈار صاحب کے, اور ان کو او جی ڈی سی ایل میں اس لیے لایا گیا ہے کہ او جی ڈی سی ایل کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اور اس سے پہلے اس طرح کا کام کرنا ہے کہ اس کے جو پرائس ہے وہ بہت کم آ جائے, پھٹا اس کا بیٹھ جائے, تاکہ پھر آسانی کے ساتھ یہ پرائیویٹائز کیا جا سکے. اس میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دے دوں, جو آئل رگز ہوتے ہیں جہاں پہ ہر وقت کنویں کی کھدائی جاری ہوتی ہے, کبھی بھی اس کا کام رکتا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر سٹیل مل کی بھٹی کی طرح اگر آپ اس کو روک کے چلائیں نا تو اس میں بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے یہاں ابھی تقریباً کوئی 15 سے 20% جو آئل رگز ہیں نا وہ بند ہو جاتی ہیں بار بار, ان کو وہ ابھی کام ہی نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے ہمارے نیشنل ایکسچیکر کو اور او جی ڈی سی ایل کو بہت زیادہ نقصان ہے. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, آپ اس پہ پروگرام کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آ کے کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو جیسے برباد کیا گیا, او جی ڈی سی ایل کو برباد کیا جا رہا ہے. زاہد مظفر صاحب کو بٹھایا اسی لیے بٹھایا گیا کہ وہ اس کو سارا وہ کام کر سکیں. ایک صرف آخری بات اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے, آپ نے لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی کے حوالے سے فخر عالم کا وہ سنوایا, ایک میسج بھی سنوایا. دنیا کے ہر ملک میں دھرنے دیے جاتے ہیں اور وہاں پر احتجاج کیا جاتا ہے. امریکہ میں آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں احتجاج ایک جو اگر تحریک انصاف چاہے اور پیپلز پارٹی اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے ممبران ہیں اگر وہ طریقہ اپنائیں تو بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے. وہاں پر وہ گن کا ایک واقعہ ہوا اورلینڈو میں, گن کنٹرول کرنے والے وہاں پر جو لاز ہیں وہ بہت نرم ہیں کیونکہ اسلحہ بنانے والے بڑے سٹرونگ ہیں. ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے سینٹ میں, ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے سینٹ کے فلور پر دھرنا دیا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کیوں دھرنا دے آ کے پارلیمنٹ کے باہر؟ کیا یہ تحریک انصاف والے, پیپلز پارٹی والے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو, پاناما لیکس کی تحقیقات ہو, یہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے سٹیج کے سامنے دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ سب سے بڑا ڈیموکریٹک ملک ہے امریکہ, اگر وہاں پر سینیٹر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ عوام سے کیوں کہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں اور گولی کھائیں اور لاٹھیاں کھائیں, یہ خود ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھے رہیں؟ یہ کریں, دھرنا دیں. بجٹ ہے جس میں پاکستان کے عوام کی کوئی خبر نہیں ہے, کیوں نہیں اسپیکر کے سامنے لیٹ جاتے جا کے, وہاں پہ سسپینڈ کیوں نہیں کر دیتے ساری کاروائی کو اگر ان کے دنوں میں عوام کا درد ہے, اینڈ اف دے ریئلی وانٹ ٹو برنگ چینج. بشر اگر یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں جس ہم کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں وہ پھر آ کے ان کی بات نہیں سنے گا. اگر وہ کراؤڈ نکل آیا اور اگر سیاستدانوں نے اس وقت اس چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو پھر یہ کوئی نہیں بچے گا, پھر یہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے, پھر ہر چیز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گی. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے, اپنے آپ کو اگر بچانا ہے they must put their act together and they should do the right thing. بٹی صاحب دیکھیں سمیع صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں, انہیں پاکستان کے حالات کی اتنی آشنائی نہیں ہے. انہیں گزارش یہ ہے جن حکمرانوں کو صابر نہیں ہے, سوری جن غیر ملکی طاقتیں جو اپنے بندوں کو لائی ہے وہ ایسے نااہل اور جو ملک سے محبت نہیں رکھتے ان لوگوں کو تعینات کریں گے نا, تاکہ وہ داروں کا پہلے بیڑا غرق کرے پھر اونے پونے داموں نیلام کرے. اس میں کون سی غلط کی ہے؟ جو حکومت آئی ہے وہ اپنا ایجنڈا پورا کر رہی ہے. آپ کے جتنے اثاثے ہیں, قدرتی معدنیات ہیں, جان کے ایسے لوگوں کو دیا گیا نا جن کا پاکستان میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, وہ تباہ کریں گے پہلے, پھر اونے پونے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے لیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا رکھا آج کل, وہ جو سوئی گیس کے ایم ڈی نے, اس نے میاں منشا کو نا لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی, 3 سال ان کی ساری فیکٹریاں چلتی رہی ہیں, 5 سال, وہ صرف تقریباً سنا ہے اربوں روپے ہیں ان کے پاس. تو میں ان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ میں تو اسلام آباد جاتا ہوں کسی تاریخ پہ یا پروگرام کے لیے تو ہوٹل والا نہیں مجھے پہچانتا, ہر دفعہ نیا آئی ڈی کارڈ مانگ لیتا ہے میرے سے, کہتا نیا آئی کارڈ, نیا آئی ڈی کارڈ. آپ بات کر رہے ہیں میں 1 منٹ آپ کی بات میں آپ کو ذرا ایک کریکٹ کر دوں. میاں منشا صاحب نے اپنے سگے بیٹے کو پہلے سوئی گیس میں ڈائریکٹر لگوایا اور وہ ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری میں گیس لینے کے لیے ان انٹرپٹڈ سپلائی گئی ہے,
جبکہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کو وہ نہیں مل رہی تھی سوائے فرٹیلائزر کے. اور میاں منشا نے کے اور ان کے بیٹے نے وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کر کے اس ملک کو سخت چونا لگایا. اب ایک کرپٹ آدمی کے متعلق ہم کیا بات کریں, کتنی بات کریں؟ آپ کیوں کریں بھائی, انہوں نے کیمرہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ نوٹس دینے کے لیے آپ کو. انہوں نے دیکھیں, میری گزارش یہ ہے, آپ کرپٹ آدمی کو برا سمجھتے ہیں, وہ کرپشن کو نہیں مائنڈ کرتے بھائی, تو پھر آپ کو نوٹس ملے گا نا. گزارش یہ ہے کہ مجھے بتا دیں, پہلے ایک ایڈ آتے تھے اخباروں میں, سمی سب جیسے دیتے تھے, میرا بچہ 4 دن سے گم ہو گیا, جہاں بھی ہے گھر آ جائے, اس کو کچھ نہ کرا جائے, یا کوئی نارمل آدمی بیچارہ گھر سے سلپ ہو جاتا تھا, اس کے لیے ایڈ. اب آپ کو ایڈ دینا پڑے گا بہت جلد, آپ کا حکمران جہاں بھی ہے پاکستان آ جائے, پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جب آپ کے حالات اس قدر ہوں کہ آپ کو اپنے ملک کی محبت, اپنے ملک کی عوام کی بجائے غیر ملکی ایجنڈا آقاؤں جو آپ کو اقتدار میں لائے ہیں, ان کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے آپ آئیں گے, تو پھر یاد رکھ لیں ایک اور وجہ بھی ہے کی حفاظت. یہ بڑا عرصہ انہوں نے ایگزائل میں گزارا ہے جہاں پر کنگڈمز تھیں. مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ جو وہاں پر رائلز ہیں, جو خاندان ہیں حکومت کر رہے ہیں, وہ اس ملک کی جو اہم ایسٹس ہیں اور جو پراپرٹیز ہیں ان کو وہ اون کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ ہو, ایئر لائن ہو, تو انہوں نے یہ سیکھا کہ ہر چیز کو خود یہ خریدیں. آپ کے پروگرام میں لاؤں گا. آج کل نا میں بیوروکریسی اور چند پولیٹیشنوں پہ کام کر رہا ہوں, جو آج سے 10 سال پہلے اللہ واد شادہ ہزاروں روپے میں تھے, اب اربوں روپے میں ہے. مجھے بتائیں, ان کا حرام کھانا خربوں روپے, کرپشن تو کسی کی حق تلفی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کوئی سنا بندہ پکڑا گیا؟ ہمارے سامنے جو موٹر سائیکلوں پہ آئے, خدا کی قسم 8-8 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں, آپ کے 80% سرکاری افسر بیوروکریسی, یہ ڈی ایم جی اور یا پی ایس پی کلاس ہے, 80% اس وقت ارب پتی ہو چکے ہیں. 20% اور جو ایماندار ہے ان کو کوئی تعینات ہی نہیں کرتے. آپ کا میرڈ ہی ہو گیا آپ کی کرپشن, آپ کا میرڈ ہی ہو گیا ملک دشمنی. آپ کی تعیناتی کی وجہ ہی بن گئی ہے کہ جتنا آپ پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, پاکستان کی فوج کے خلاف ہے, آپ کو نواز دیا جائے گا. آپ آج پاکستان کی فوج کے خلاف 3 پروگرام کریں, آپ کو کسی ادارے کا ہیڈ بنا دیں گے. میں آپ کو ابھی بھی حال میں ہیڈ بنے ہوئے ہیں ایسے لوگ. اب آپ نے ایک بات کی تھی, ابھی میں ناظرین کو بتاؤں, بٹی صاحب تو بات کر لیتے ہیں نا تو آگے نکل جاتے ہیں, ہمیں یاد رہ جاتی ہیں ان کی باتیں. انہوں نے کہا حکمران جہاں پہ بھی ہوں واپس ان کو آنے کا اختیار دیا جائے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت صدر مملکت جناب ممنون حسین صاحب جو ہیں وہ تاجکستان کے صدر کے ساتھ باہمی کانٹریکٹ پہ سائن کرنے گئی ہیں, اور بیسیکلی وہ کاسا 1000 کے کانٹریکٹس ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے ترکمنستان, کرگستان, افغانستان پائپ لائن کے مابین کاسا 1000 معاہدے کی سخت ترین مخالفت کر دی ہے. پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی مہنگا معاہدہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے فیزیبل نہیں ہے. صدر مملکت وہاں پہ پینگے بڑھا رہی ہیں کرنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ پاکستان کے جو صدر ہے نا, ان سے بہتر کراچی کا صدر وزار ہے, راولپنڈی کا صدر وزار ہے, مختلف ورائٹیاں مل جائیں گی. لاہور میں بڑا اچھا ہے, اور لاہور کا صدر وزار اچھا ہے. تو جو پاکستان کا جو صدر ہے نا, اس کے پاس اب دہی پلے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو لہذا کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کا نمک زیادہ ہے, لہذا صدر صاحب میٹر نہیں کرتے. وہ ایک ربڑ اسٹیمپ ہے. عطیہ صاحب نے کہا ہوگا ذرا چھوٹے, انہوں نے کہا جی سر میں صدر ہوں. وہ سنا شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, 2-3 جگہ پوچھتے ہیں یار آج کل پاکستان کا صدر کون ہے, انہیں تو خود یقین نہیں آ رہا. تو لہذا دوسرے ملک کے کریں گے ان کی بات. یار جنید اور بدامی صاحب ایک پروگرام میں تھے ابھی 2-3 دن پہلے ٹی وی پر, اس کے وہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے اپنا وہ خاتون, وہ خاتون ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, اور وہ اتنے اس کو میں نے یہ شکر کیا کہ اس نے جے سوریا نہیں کہہ دیا. وہ یہ ساری بشر یہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ اس چیز سے حکمرانوں کا کوئی تعلق نہیں. جس وقت ابھی میت گھر آ رہی تھی امجد صابری کی, تو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی آلفتہ امجد صابری کی, اور اس میں 10-12 لوگ شریک تھے. اور وہ کیا فیصلہ کر رہے تھے؟ وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ نواز شریف جب آئیں گے تو ہم ان کا بڑا زبردست استقبال کریں گے. مسلم لیگ نون کے ورکرز پورے پاکستان سے اکٹھے کیے جائیں گے, اور یہ میسیج دیا جائے گا پاکستان کی ایجنسیز کو, پاکستان کی فوج کو, اور نواز شریف بہت اسٹرانگ ہے, اور نواز شریف کی ایجنسیز کو پاکستان کی فوج ہے. یہ نواز شریف کے لیے, اس ملک کو لوٹنے کے لیے, اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار ہیں کہ میرا آپ کا یہ جو سارے کیمرہ مین ہے یا جو غریب منتر ہے, اس سے کا کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان اب میں بات کروں گا نا بڑی صاحب کے دوست کو مجھے دیکھ کے یاد گلا ہو جائے. پاکستان تو میں ایک دوست ہے مجھے اس کا نام ہے پرویز رشید. آج میں دیکھ رہا تھا پرویز رشید کو ٹی وی پہ بیان کیا دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے کے پی کے میں ایسے مدرسے کو, دارالعلوم حقانیہ کی بات کر رہے تھے, فنڈنگ دے رہے ہیں جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
इतना स्टूपिड बयान तो को बगलोल ही दे सकता है। मेरा मतलब है कि तो किसने दिया है? किसने दिया है? एक मिनट, नहीं अगर दिया किसने एक है? सेकंड, अगर उधर से लोगों ने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया तो हुकूमत का काम है पकड़ ले और लोगों के सामने बेनकाब कर दे। हुकूमत पागल है, कातलों को पकड़े, खुद कातल है। या मुबशर साहब आप कितने हो साधे हैं। अच्छा आप एक फेवर मेरी कर दें, आज के प्रोग्राम में आए हो, मोहसिन नकवी साहब से इजाजत लेके मैंने पाकिस्तान के वजीर आज़म गुम हुए हैं, उनका ऐड देना है, कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट ही ले दें मोहसिन साहब से यार, मैं ऐड करवा आपको दें। फ्री दिलवा देता हूँ। अच्छा मैं सीरियसली मैं ऐड देना चाह रहा हूँ, आप यार, ऐड मेरे दें मुल्क के और वजीर आज़म है, इसी मुझे फिक्र है प्रोग्राम में उनका। चलेगा वो, इसी प्रोग्राम में चलेगा वो और फ्री चलेगा ऐड आपका। मियां पता साहब नहीं है जहां वो भी कहाँ, है, लंदन जैसे में भी है, हैं, किसी आप गली आ में जाएं। है, मोहल्ले में है कहाँ पे हो भाईजान, सकता है छुप के आ ही गए मुझे उधर, अपने वजीर जाके आज़म उमरा को में मिलना हमें है क्या यार। पता। अभी थोड़ी देर पहले तक वो कनाली पे शॉपिंग कर रहे थे सूटों की। यार ये तो सूटों की शॉपिंग, नहीं वो उनको अवाम का दुख दर्द है, देखें उन्होंने वहां अवाम की पेन बेसमेंट इतनी में ली जाके है। अवाम का दुख दर्द नहीं, वहां सिग्नल भी बंद हो नहीं, जाते हैं, नहीं, सिर्फ वो आके देखें, नाप ले रहे होते हैं। वो आप गए हैं कभी उस स्टोर पे? गुजारिश है, मैं तो बड़ी साहब आपकी हैसियत नहीं है उस स्टोर के बाहर भी जाने की। मेरी तो उनके जहां कुकड़ आते हैं उस जड़े के पास जाने की हैसियत नहीं है। मैं तो तस्लीम करता हूं मोहतरम, मैं तो फकीर आदमी। आरिफ हमीद भट्टी और समी इब्राहिम हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू मास्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। पूरा एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम इसके लिए चाहिए। मोटी मोटा हिसाब मुझे आप दे दें अपना। समी इब्राहिम साहब, आप तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और पॉलिसी को समझते हैं कि अमेरिका आपका दुश्मन, वो जिसको वीज़ा नहीं देता था उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया मोदी का। सऊदी अरेबिया आपका आमी, वो उनका बेस्ट फ्रेंड। यूएई उनका बेस्ट फ्रेंड। ईरान उनका बेस्ट फ्रेंड। बरतानिया में जो उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जर्मनी और फ्रांस जो उसके मुतालिक बातें कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी आपकी ऐसी कमाल किया कि आप आइसोलेट होकर रह गए। इसकी ये बाय डिज़ाइन है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो फॉरेन ऑफिस में लोग बैठे हैं उनको काम नहीं आता या उन्होंने काम किया नहीं। तारिक फातमी साहब को और सरताज अजीज़ साहब को लगाया इसलिए गया था कि ताकि इस एम्बेसी में, इस मिनिस्ट्री में अफरा तफरी पैदा हो और फिर पाकिस्तान के दुश्मन कामयाब हों। अब एक तो यहाँ पर दो बंदे ये लगाए गए, उसके बाद आपका अमेरिका की मैं बात कर लेता हूँ। अमेरिका के अंदर जो आपका लॉबियस्ट है, पूरा आप तो मीडिया बता चुका है, इमाद ज़ुबैरी साहब, उनकी माँ जो हैं वो इंडियन है, बाप उनका पाकिस्तानी है, डॉक्टर आसम साहब के वो कज़न हैं, पाकिस्तान के लिए वो लॉबियस्ट हैं और इंडिया के साथ जो बड़ी लॉबिंग फर्म है उसमें वो पार्टनर हैं। उनकी तस्वीर पड़ी हुई हैं मोदी के साथ, उनकी तस्वीर पड़ी हुई हैं उसके साथ अडवाणी के साथ। फिर केरला के चीफ मिनिस्टर ने उनको स्पेशल मुबारकबाद का पैगाम दिया। पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अमेरिका में, वो गाहे बगाहे, मैंने वो सारी मेल्स देखी हैं, बताते रहे कि इस बंदे को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करें, एम्बेसी में इसको ना आने दें। लेकिन जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने उसको वहाँ पर रखा। क्यों? इसलिए कि जरदारी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी, जलील अब्बास साहब यूसुफ रज़ा गिलानी के बड़े करीबी अजीज़ हैं। ये सारा जो नेटवर्क किया गया और जरदारी साहब ने वहाँ पर बैठ के वो जो कह के गए थे ना कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, लोगों ने तो ये समझा कि शायद ये बात कर रहे हैं कि मैं कोई स्ट्रीट्स पर एजिटेशन करूँगा। वो ईंट से ईंट यही बजाने वाली थी। आपकी F-16 को आपके रुकवाया गया, आपके ऊपर सैंक्शन इस वक्त US कांग्रेस बात कर रही है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, मैं तो हैरान हो गया वो डॉक्यूमेंट देख के कि एक पूरी की पूरी हियरिंग मैंने देखी जो जनवरी में हुई, जिसमें फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान था और उसमें वो जो कांग्रेस की वो कमेटी है उसने हर तरह के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। हमारे सफ़ीर साहब पैगाम वहाँ से भेज रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़यादत की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ गए हैं और ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लॉबियस्ट वहाँ पर ये लॉबिंग करते रहे हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को एक बड़ा सख्त पैगाम दें, पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को रोकें, क्योंकि वहाँ पर फ़ौज जो है वो सियासत पर कब्ज़ा करना चाहती है, जमहूरियत पर कब्ज़ा करना चाहती है। और अब सरताज अजीज़ साहब कह रहे हैं कि एक साबिक सफ़ीर जो हैं वो मुखालफत कर रहे हैं। जो मौजूदा सफ़ीर हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त वहाँ पर लॉबियस्ट हैं, और जो वो साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र किया जा रहा है, वो सारे के सारे अमेरिका को ये कह रहे हैं कि इनको दबाओ, इनको आप इनके ऊपर सैंक्शन लगाओ, इनको आइसोलेट करो। ये है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। देखिए मेरे ख्याल में, मैं सब पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी क्या, कोई पॉलिसी है ही नहीं। आपको तनहा कर दिया जा रहा है। हमें ये जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है बाई डिज़ाइन हो रहा है। ये इत्तफाकन नहीं हो रहा, ये गलती नहीं हो रही हुक्मरानों से, वो बाई डिज़ाइन कर रहे हैं। कहीं हमें सूबों में तकसीम कर दिया गया, कहीं हमें ज़ुबान के नाम पर तकसीम कर दिया गया,
کہیں ہمیں کہہ دیا گیا بیوروکریسی الگ بن گئی، جج الگ بن گئے، صحافی الگ بن گئے، کہیں ہم مسلمان یا پاکستانی نہیں رہے، کہیں ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ 20 کروڑ ہر بندہ ہمارا بھائی دوست بہن بھائی ہے، اس کا دکھ تکلیف میری ہے، ہمیں اتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا صابری صاحب کو کل شہید کیا، ایک جماعت نے کہہ دیا جی اس کو وہ رینجر نے یا وہ پاک سر زمین نے مروایا۔ یار خدا رسول کا واسطہ پاکستانی مسلمان بنو، مسلمان بنو اور پاکستانی بنو، پاکستانی بنو، ایک قوم بنو۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم کہیں پنجابی ہیں، کہیں سندھی ہیں، کہیں بلوچی ہیں، کہیں مسلم لیگی ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اب میں بتاؤں، یہ کہہ رہے ہیں نا عید کے بعد مبشر صاحب، اس پاکستان کو بچانا کسی ایک سیاسی جماعت کے اختیار میں نہیں رہا، یہ قوم نہ اٹھی تو یہ قوم یاد رکھ لیں جو ان کے خستے بستے گھر ہیں نا، یہ قبرستان بن جائیں گے، اور اس کے ذمہ دار بھی یہ خود ہوں گے۔ حکمران تو اپنا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، انہیں کیا پرواہ ہے، وہ غیر ملکی جو طاقتیں ان کو لائیں تھیں وہ ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کتنی ڈیٹیل بتائی کہ پاکستانی سٹیزن ہی کوئی نہیں، اس کو پاکستان کا کیا درد ہوگا؟ آپ نے ان پوسٹوں پہ ان کو لگا دیا کہ پاکستان کو اندر دیمک کی طرح کھائے اور کھوکھلا کر دے، کوئی دشمن ملک ہلکا سا ہاتھ لگائے اور یہ زمین بوجھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ لہذا قوم کو لاکھوں کی تعداد میں یہ حکمران جہاں جہاں رہتے ہیں، یہ بیوروکریسی بڑے لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، 20-20 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، 10-10 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے گھر رش کرنا ہوگا اور ان کو باہر نکالنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ ہمارے گاؤں کی طرح تم بھی زندگی بسر کرو، جہاں ان کا بچہ پڑھا ہے اس بیوروکریسی سے حکمران کا بھی بچہ اس پڑھے۔ ادروائز میں سمجھ رہا ہوں جن کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ اپنا ایجنڈا اچیو کر رہے ہیں، اپنا گول اچیو کر رہے ہیں اور باہر سے انہیں شاباش ملی جا رہی ہے۔ تکلیف اس قوم کو، قوم نہیں اٹھتی تو ٹھیک ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں سمیع ابراہیم صاحب، 1 مہینہ ہو گیا تقریباً وزیر اعظم باہر ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر کوڈز کس کے پاس ہیں؟ پرائم منسٹر کے پاس ہے۔ تو وہ تو پاکستان بھی نہیں ہے، تو کمپرومائز ہو جائیں گے اس طرح تو کوڈز۔ کمپرومائز ہے مبشر، اس وقت پاکستان میں ایک ویکیوم ہے، یہ 20 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے اس وقت اس کے حکمران نہیں ہیں۔ یہی تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں، نیوکلیئر کوڈز باہر ہیں ہمارے؟ جی باہر ہیں، بالکل پرائم منسٹر کے پاس ہیں، اور وہ بیمار ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس میں تھے، آئی سی یو میں تھے، یہ تھا وہ تھا۔ کسی کو انہوں نے اپنا، اگر پاکستان کے اوپر کچھ حملہ ہوتا ہے اور وہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے افغانستان کا ہوا، جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس وقت پاکستان وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم پاکستان سے باہر ہے، اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کہتا ہے کہ میں حکومت کروں گا۔ مبشر صاحب میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، پاکستان کے پرائم منسٹر پر نیوکلیئر کوڈ نہیں ہے، مہنگا سا پینٹ کوٹ ہے، ان کو نیوکلیئر کوڈ دیتے ہیں، ہم پاگل ہیں؟ اب تک چوری نہ ہوتا اگر ان کے پاس ہوتا، خدا کا نام کرے، فوج اتنی بھی غافل نہیں ہے، ہوگی میں سمجھتا ہوں وہ پوری نہیں جاگ رہی، لیکن اتنی بھی غافل نہیں ہے کہ ان کو نیوکلیئر کوڈ دے دے اور یہ کب کا غائب ہو گیا، وہ صرف مہنگے مہنگے پینٹ کوٹ پہن سکتے ہیں، چھوڑ دیں، اتنا بھی حالات خراب نہیں۔ صاحب کی مجھے اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے کہ ان کے پاس صرف پینٹ کوٹ ہی ہو جو جس کا آپ سٹور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بڑا ویکیوم ہے۔ لیکن بشر میں پھر اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا وہ اراکین پارلیمنٹ جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے تبدیلی کی، وہ پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیں اسپیکر کے سامنے، پوری قوم اسلام آباد آ جائے گی، کسی جلسے کی ضرورت نہیں۔ اور میرا سوال ہے آپ سے، یہ قوم کے ذمہ ہے کہ یار انہوں نے ہمیشہ جوتیاں کھانی ہیں، ماریں کھا رہی ہیں، اور ان کو آگے لے کے آنا، یہ خود بھی تو نکلے نا باہر، اگر تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، نکلے تحریک انصاف، بلاک کر دے پورے پارلیمنٹ کے اندر جو سارے راستے ہیں وہ بلاک کر دے، اسپیکر تک، اس کے پوڈیم تک کسی کو نہ جانے دے۔ امریکی سینٹ میں ہی ہو رہا ہے، وہاں پہ سٹیج ان ہو رہا ہے، یہ کون سا غیر قانونی دھرنا ہے یار؟ آپ نکلے تو صحیح نا باہر۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایگزیکٹ آف بول کو بالآخر ایک بہت بڑی اخلاقی جیت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ عدالت عالیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایگزیکٹ کے دفاتر ایگزیکٹ کی انتظامیہ کے ہی پاس رہیں گے اور وہ ایف آئی اے کو نہیں دیے جائیں گے دوبارہ۔ ایف آئی اے نے پلی یہ لی تھی کہ جو سرور روم ہے نا، میں تھا اس پچھلی پوری ہیئرنگ میں، میں تھا، 50 کروڑ کا سرور اس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں چاہیے، ہمارے پاس ہمیں ڈیٹا چاہیے، ہمیں کوئی ابھی ایویڈنس چاہیے، ایک سال 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی وہ ایویڈنس جمع کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے حکم یہ دیا ہے کہ ایگزیکٹ کا جو مرکزی سرور روم ہے اس کو کھولا جائے گا اور اس پہ کام شروع ہوگا ایگزیکٹ کا، اور وہاں پہ عدالت کا ایک اپوائنٹڈ جو نمائندہ ہے وہ رہے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اور عدالت نے یہ بھی احکامات جائر کیے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کیس کو مکمل کیا جائے، اور اس کو بلا وجہ جو ہے جو اتنا طول دیا ہوا ہے جان بوجھ کر،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اخلاقی جیت ہوئی ہے ہزاروں بچوں کی. 6 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ عید کے بعد جس وقت یہ سارا کام ہونا ہے اور تبدیلی آنی ہے, میں تو اس پہ یقین کرتا ہوں, تو یہ ایگزیکٹ 1 مہینے کے اندر آ جائے گا, کیونکہ یہ نواز شریف اور میر شکیل الرحمان کا نیکسس تھا. چودھری نثار اس میں استعمال ہوئے, وہ فرنٹ مین تھے اور انہوں نے اس کا سارا کام خراب کیا. اس کے علاوہ اور اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے یہ سال بعد بتایا کہیں سے حکم آیا, مجھے ابھی نہیں یقین. یہ بول کا قصور کیا تھا؟ عام شہری کو عزت کی روٹی دے رہا تھا کہ وہ رزق حلال سے بچے پال سکے, ان کا یہی قصور تھا نا. لیکن ایک طرف دیکھیں جو باہر سے پیسے کما کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو 1.25 سال سے جیل میں رکھا ہے. جو پاکستان سے لوٹ کے باہر لے جا رہے ہیں ان کے ٹی آر ہی نہیں بن رہے. او بھائی کیسے آپ سمجھنے ہیں کہ بہتری آ جائے گی جب بے حسی کا عالم یہ ہے کہ 98% ایک بندہ باہر سے انویسٹمنٹ لا رہا ہے, لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. کیمرہ مین 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے لے, گاڑی چلا لے, تو ان کو کیا دندے پڑ جائیں گے, ان کی کیا آنکھیں چوننے آ جائے گی. لیکن ایک سیٹ کو نہیں پسند آیا, نہیں وہ چاہتا ہے نا کہ میرے پاس جرنلسٹ ایسا ہو جو 20 تاریخ کو میرے پاس ہے کہ میری ماں بڑی بیمار ہے, 800 روپیہ دے دیں مجھے. دیکھیں نا کیوں نہیں بیل ہو رہی. میں ان عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں, خدا رسول کا واسطہ, شعیب شیخ میرا رشتہ دار نہیں ہے لیکن لوگوں کو روزگار دے رہا تھا, بھائی اس کی بیل لے لو, اس کو ادارہ چلانے دو. جو باقی مگرمچھ ہیں سارے حلال کے پیسے ای سی ایل پہ ڈالیں. لیکن مبشر بات آپ کو پتا ہے ای سی ایل پہ تو ان کے اپنے نام ڈالنے والے ہیں. آپ سنیں وہ جس دن ایان علی کو جو ایک کاؤنٹر پہ تصویر آئی ہے اس کے اوپر شعیب شیخ کی, میرا دل بڑا دکھا اس دن, بڑی ایک تصویر لگا. وہ شخص جس کے یہاں پاکستان کا جھنڈا, ہاتھ میں پانی کی بوتل, اور اس نے یہاں پر وقت کے جو بڑے بڑے فرعون تھے جنہوں نے میڈیا پہ قبضہ کیا اس نے چیلنج کیا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ سال ہو گیا وہ جیل کے اندر ہے لیکن اس شخص نے سر جھکایا نہیں, اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے, جو غریبوں کی مدد کرتا ہے, اور وہ شخص کھڑا ہے اور وہ آئے گا باہر. پاکستان سے ایک صرف گزارش کرتا ہوں, شعیب شیخ صاحب کا سوموٹو لے اور مجھے بتائیں کس آئین کے تحت ان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا. اپنے الفاظ کا غور کریں, آپ کو بتائیں, آپ کو پتا چلے نہ چلے, مجھے پتا چل جائے گا. نہیں پلیز, میں معافی مانگتا ہوں بٹی صاحب کے بیاف پہ. نہیں وہ ان کا سوموٹو لے, اگر شعیب شیخ صاحب گناہگار سزا دیں, ادروائز ان کو رہا کریں تاکہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جن کی فیملی یہ بھوک سے ہو رہے ہیں. عارف امین بٹی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سمیع ابراہیم آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے ایک بات میں ضرور کہوں گا, میں ایک شخص کو مس کر رہا ہوں یہاں پہ, صابر شاکر. اللہ حافظ.